ناظرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں شاہ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہسنی نیٹ ورک۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں حضور سلطان الاولیاء مخدوم الاسقیاء الحاظ حضرت خواجہ صوفی مخدوم محمد حسن شاہ قدس اللہ سرہ العزیز مرشد نگر بھینسوڑی شریف اور آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ صوفی محمد یاسین صادق ہسنی دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت پیارا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی اور ساتھ ہی آپ کی عقیدت ہمارے سرکار سلطان الاولیاء سے اور بھی بڑھ جائے گی، اور ایک بار پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ حضور خواجہ حسن سرکار کو سلطان الاولیاء کیوں کہا جاتا ہے۔ تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو، لیکن اس سے پہلے آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک اپنے چینل ہسنی نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ سلسلہ جہانگیریہ اور صوفیہ اکرام سے جڑی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت خواجہ صوفی محمد یاسین صادق دہلوی ہسنی جہانگیری رحمت اللہ علیہ، جو انتہائی مخلص حضور خواجہ حسن سرکار کے چہیتے مرید و خلیفہ ہیں، آپ حضرت مخمور دہلوی کے شاگرد اور مرشد پاک حضور سلطان الاولیاء خواجہ حسن سرکار کے بڑے خلفاء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کا حضور خواجہ حسن سرکار سے مرید ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے ایک بار خواب دیکھا کہ آپ دلی میں مہرولی شریف قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں موٹر اسٹینڈ کے قریب حاضر ہیں، جہاں ایک بزرگ آپ سے فرما رہے ہیں کہ میاں صادق اب اس طرح سے کام نہیں چلے گا، اب تو تمہیں مرید ہو جانا چاہیے۔ جناب صادق دہلوی نے عرض کیا کہ بے شک مرید ہونا ضروری ہے، مگر کس سے؟ ان بزرگ نے اپنی شہادت کی انگلی سے ایک سمت کی طرف اشارہ فرمایا تو معلوم ہوا کہ اس انگلی سے ایک روشنی نکلی جو آگے بڑھ کر پھیلتی چلی گئی جیسے کہ ٹارچ کی فوکس، اور اس روشنی سے منتہا پر ایک آبادی مرشد نگر بھینسوڑی شریف اور خواجہ حسن سرکار اپنے دولت کدے کے چبوترے پر تشریف فرما نظر آ رہے ہیں۔ تو خواب میں ہی وہ بزرگ فرما رہے ہیں، دیکھو یہ ہے بھینسوڑی شریف، اور وہ صاحب جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ جہانگیری ہیں، اور یہ زمانہ انہی کا ہے اور اس زمانے کے یہی مالک ہیں، ان سے جا کر مرید ہو جاؤ، اور یہاں دلی میں جب کوئی ضرورت درپیش آئے تو اپنی اسی انگلی سے میں روشنی کے حضرت قطب الاقطاب کے آستانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں آ جایا کرو۔ پھر وہ بزرگ حوض شمشی جہاں حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی آمد ہوئی تھی، ابھی تک وہاں 3 مصلے بھی بنے ہوئے ہیں، وہاں وہ بزرگ رخصت ہو کر حوض شمشی میں داخل ہونے لگے تو صادق صاحب کو یہ خیال آیا کہ یہ بزرگ ہم سے رخصت بھی ہو گئے اور یہ بھی نہیں پتا چلا کہ یہ بزرگ تھے کون۔ تو وہ بزرگ جو آدھے سے زیادہ پانی میں غائب ہو چکے تھے، ذرا ذرا ان کا جسم پاک نظر آ رہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی پھر وہ بزرگ پانی کے اوپر ابھر آئے اور صادق صاحب کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں خواجہ خضر ہوں، مجھے یہ حکم ہوا تھا کہ میں تم کو حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ کا پتہ بتا دوں اور بھینسوڑی شریف کا راستہ دکھا دوں تاکہ تم ان سے جا کر مرید ہو جاؤ۔ اس حیرت انگیز خواب کے بعد صادق صاحب کی آنکھ جب کھلی تو اپنے اندر انہوں نے ایک عجیب انقلاب پایا۔ اب تو ان پر ایک ایسی دیوانگی طاری ہو گئی تھی جو انہیں مرشد نگر بھینسوڑی شریف کی طرف کشاں کشاں پہنچانے کو آمادہ ہے۔ نہ دن کو چین نہ رات کو سکون، اپنا بس چلے تو اڑ کر ابھی بھینسوڑی شریف حاضر دربار ہو جائیں۔ اللہ اکبر! جس مرشد پاک کے لیے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام یہ فرمائیں کہ یہ زمانہ انہی کا ہے اور یہ اس زمانے کے مالک ہیں، یہ خواب اور وہ پیارے پیارے کلام خضر رہ رہ کے صادق صاحب کے دل میں بجلی کی طرح کرنٹ پیدا کر رہے تھے۔ آخرکار ایک روز صادق صاحب بنا کسی دوسری رہنمائی کے مرشد نگر بھینسوڑی شریف حاضر ہو گئے۔ حتیٰ کہ بھینسوڑی شریف بستی میں داخل ہونے کے بعد خواجہ حسن سرکار کے دولت کدے کا پتہ کسی سے پوچھے بنا آپ کے دولت کدے پر حاضر ہو گئے۔ جس وقت صادق صاحب حاضر ہوئے، حسن اتفاق سے حضور سلطان الاولیاء دولت کدے پر ہی تشریف فرما تھے، اور غالباً مئی جون کا مہینہ تھا۔ دروازے پر ہی کنویں کے قریب حضور فیض العارفین غلام آسی پیا اور صوفی سید ابرار حسین صاحب مکان کی مرمت اور چھتوں کی لپائی کے لیے گارا بنا رہے تھے۔ صادق صاحب نے مولانا آسی پیا سے پوچھا کہ حضرت صوفی محمد حسن شاہ صاحب قبلہ کہاں ملیں گے؟ تو آپ نے اشارہ کیا کہ چلے جائیے، سامنے چبوترے پر کمرہ ہے۔ صادق صاحب جب خواجہ حسن سرکار کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کہاں سے آئے ہو؟ ہم تو بہت دنوں سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کیا تم شاعری بھی کرتے ہو؟ اپنی ایک غزل سناؤ۔ تو صادق صاحب غزل سناتے سناتے جب اس شعر پر پہنچے کہ کیا رہے گا میری دنیا محبت کا وقار، کیا رہے گا میری
دنیائے محبت کا وقار، خانہ دل میں اگر آپ ہی مہمان نہ رہیں۔ صادق صاحب پر سناتے سناتے ایک رخت طاری ہو گئی جس سے یقین کی دنیا روشن ہو گئی، اور خواجہ حسن سرکار نے اسی وقت صادق صاحب کو داخل سلسلہ کیا اور آصفیہ سرکار کو باہر آواز دی کہ مولانا ادھر آؤ، ان سے ملو، یہ تمہارے پیر بھائی ہو گئے ہیں، ان کو اس سامنے والے بڑے کمرے میں لے جا کر ذکر بتاؤ اور آستانہ عالیہ پر حاضری کرا دو۔ پھر غالباً چند روز کے بعد آپ نے خواجہ یاسین صادق دہلوی رحمت اللہ علیہ کو یہ فرما کر دلی رخصت کر دیا کہ ازمیر مقدس عرس غریب نواز میں دوبارہ ملنا۔ پھر جب وقت آیا اور صادق صاحب ازمیر مقدس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں حضور خواجہ حسن سرکار سلطان الاولیاء شاہ جی کی حویلی امام باڑہ میں قیام پذیر تھے۔ صادق صاحب جب قدم بوس ہوئے تو پھر غزل سنانے کی فرمائش ہوئی۔ صادق صاحب غزل پڑھتے پڑھتے رقت کے مارے خواجہ حسن سرکار کے قدموں پر لوٹنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت مولانا عبد القدیر شاہ صاحب دہلوی جو حضرت خواجہ صوفی محمد نبی رجا شاہ قدس اللہ سرہ العزیز لکھنؤ والوں کے پیر بھائی تھے، ان کی شبی مبارک میرے سامنے آ گئی۔ ابرار میاں لاؤ ٹوپی صادق صاحب کی اجازت و خلافت کا اعلان کر دیں۔ اب حضور سلطان الاولیاء سرکار کے کرم سے صوفی صادق صاحب خلیفہ بھی ہو گئے اور صاحب دیوان بھی۔ یہ واقعہ کتاب چراغ ابل اولائی صفحہ 6، 7 اور 8 سے لیا گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، اب آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کیا شان ہے ہمارے خواجہ حسن سرکار کی کہ جن کے لیے حضرت خضر علیہ السلام یہ فرمائیں کہ یہ زمانہ انہی کا ہے اور یہ اس زمانے کے مالک ہیں۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور خواجہ حسن سرکار کو سلطان الاولیاء کیوں کہا جاتا ہے۔ تجلی نور کی ہے شہنشاہوں سے بھی اعلیٰ ہے، تجلی نور کی ہے شہنشاہوں سے بھی اعلیٰ ہے، میرا مرشد میرا مولا نرالوں سے نرالا ہے، میرا مرشد میرا مولا نرالوں سے نرالا ہے۔ ہم سنیوں کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ جس خواب میں کسی نبی یا ولی کی زیارت ہو تو وہ خواب جھوٹا نہیں ہوتا بلکہ سچا ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسے اور بھی خواب خواجہ حسن سرکار کے بہت سارے خلفائے اکرام کو دکھائے گئے جن سے آپ کی ولایت اور شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان خوابوں کے تعلق سے کچھ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہیں جن کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ان ویڈیوز کو ایک بار ضرور دیکھیں، اور ایسی ہی بہت ساری ویڈیوز ہمارے چینل پر آپ کو بہت جلد انشاءاللہ تعالی دیکھنے کو ملیں گی۔ لہٰذا آپ ہمارے چینل ہسنی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اور ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔